نماز فجر کے بعد قرآن کی یہ صورت پڑھو، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم، اولاد کامیاب، خوشحالی، رزق اور رحمتوں کی بارش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جس گھر میں لڑائی جھگڑے یا جوان اولاد میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو ماں باپ اپنے گھروں میں روزانہ صبح قرآن کی یہ رحمتوں اور برکتوں والی صورت پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، برکت، خوشحالی، رزق اور رحمتوں کی بارش برسنے لگے گی۔ ناظرین، قرآن حکیم وہ کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قرآن اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کریم میں رب کعبہ نے خود فرمایا کہ قرآن رحمت اور شفا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بیماریوں کی دوا کے لیے طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنا تو دور کھول کر دیکھتے بھی نہیں۔ ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک سے بھی برکتیں لینی چاہیے۔ قرآن مجید کی جو عظمت ہمارے سامنے آتی ہے اس پر ہم غور کریں۔ اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ عظمت قرآن کا بیان جہاں ہم خود کلام الہی سے سمجھیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ اس کلام کی کیا عظمت ہے۔ قرآن پاک کی عظمت اور تاثیر کے لیے صرف یہ حقیقت کافی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ پیارے نبی پر نازل ہوا قرآن شریف کے بعد کوئی بھی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ خدا نے چاہا تو الکتاب المبین قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ قرآن پڑھتے وقت بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، تلاوت کے دوران فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان مردود بھاگ جاتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے۔ نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بلا شبہ قرآن پاک کی برکتیں لامحدود ہیں۔ اس مضمون میں قرآن مجید سے متعلق چند احادیث کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اللہ کی اس عظیم کتاب کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب دو جہاں ہماری اس کوشش سے خوش ہو کر ہمیں نیک اجر عطا فرمائے گا، آمین۔ قرآن کی فضیلت بخاری شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ ذکر ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس کی عظمت اور شان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہر دور میں مسلمان تو مسلمان، خود کفار بھی اس کی عظمت کے قائل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی عظمت کلام الہی کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ خدا اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنی کتاب عزیز کی تعریف بیان کی ہے، جو اس کتاب کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب مقدس کا ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے۔ چنانچہ سورہ ہجر آیت نمبر 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تمہیں 7 آیاتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ سورہ ہود کی پہلی آیت ہی میں اس کتاب کا محکم ہونا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اعلیٰ حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ کتاب پچھلی تمام الہامی کتابوں پر مہیمن یعنی نگران اور محافظ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگراں و محافظ ہے۔ ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبب تو نہیں۔ جن گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کی جاتی ہے ایسے گھروں میں بیماریاں پریشانیاں نہیں آتی۔ بڑے سے بڑے جادوگروں کا کوئی جادو ٹونا وغیرہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ رحمت کے فرشتے دن رات ایسے گھروں پہ سایہ کرتے ہیں۔ ایسے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں پر اللہ کی لامحدود رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں کے معاشی معاملات میں اللہ کی وسعتیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں۔ ایسے گھروں کے افراد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہتے ہیں۔ جوان بیٹے بیٹیاں تعلیمی اور کاروباری لحاظ سے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ جوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے خود بخود چل کر گھر پر آتے ہیں۔ جن گھروں میں یہ سورہ مبارک پڑھی جاتی ہے کامیابی ایسے گھروں کے افراد کی مقدر بن جاتی ہے۔ ایسے گھروں کے اتحاد اتفاق کی مثالیں دی جاتی ہیں، انہیں دنیا کا کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچتا۔ ناظرین اگر آپ کے گھروں میں کسی بھی قسم کے مسائل پریشانی لڑائی جھگڑے یا مشکلات ہیں تو آپ بھی روزانہ اپنے گھروں میں اس سورت کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے گھروں میں رحمتیں برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ قرآن پاک کی وہ بے مثال رحمتوں اور برکتوں والی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے، اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی۔ ناظرین آپ بھی اپنے گھروں میں روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اگر ایک وقت میں سورت مکمل نہیں کر سکتے تو دن میں 2-3 مرتبہ پڑھ کر اس سورت کو مکمل پڑھیں۔ انشاءاللہ پورے گھر میں سکون کا ماحول ہوگا۔ چند دنوں میں رحمتیں برکتیں اور خوشحالی آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے تمام جہانوں کے مالک ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔